وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح یعنی عیسیٰ الہ ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں یہ الہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال اور عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ پھر یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی مخلوق اور انسان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرف بلانے والے تھے، اور تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر وہ اس گستاخانہ عقیدے سے باز نہ آئی تو انہیں آخرت میں جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ ان آیات میں تثلیث کے خود ساختہ عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تو ایک ہی ذات ہے، وہ قابل تقسیم نہیں۔ آخر میں توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ کی عظیم رحمت انہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ بھی صدیقہ یعنی انتہائی سچی اور پاک باز تھیں، ان سے کوئی غیر شریفانہ حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ یہود کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا منصب حاصل نہیں تھا، جیسے بعض علماء نے غلط فہمی سے موقف اختیار کیا ہے۔ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے باطل عقیدے کی تردید سورہ مائدہ کی آخری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، یہ میرے لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہے، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ قیامت کے دن اس سوال جواب کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افزائی اور ان لوگوں کے اعمال اکارت ہونے کا اعلان ہے جنہوں نے محبت اور عقیدت کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی۔ انہیں ان اعمال پر کسی ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تو اللہ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جھوٹی باتیں گھڑ کر آپ کے ذمے لگانے والوں کو زجر و توبیخ کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی معبود قرار دے دو؟ میں تجھ کو منزاح سمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک ہو۔ مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ صرف تیرا حق ہے کہ اپنی عبادت کا حکم دے۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہے، تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیب جاننے والا تو ہی ہے۔ اس انداز کلام میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی ادب و احترام ملحوظ رکھا گیا ہے۔ میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، یعنی جب لوگوں نے مجھے صلیب پر چڑھانے اور شہید کرنے کا ارادہ کیا تو نے مجھ پر رحمت فرماتے ہوئے آسمانوں پر زندہ اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ کسی اور کی صورت مجھ جیسی بنا دی اور لوگوں نے اس پر اپنا غصہ نکال لیا۔
یہ سب کچھ ہوا تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ پھر وہ تمام معاملات کا مختار اللہ ہی کو قرار دیتے ہوئے اور عیسائیت کا خود ساختہ مذہب اختیار کرنے والوں سے اظہار برت فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آپ بخشش کو اللہ کی مشیت اور مرضی پر منحصر فرمائیں گے، یعنی بخشش ہو جانا ضروری نہیں، بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا۔ اس لیے اللہ کی صفت عزیز اور حکیم بیان فرمائیں گے، غفور اور رحیم نہیں فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد منتخب کرنا چاہتا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ مقام دے سکتا تھا، لیکن بیٹا یا بیٹی اس کے شان کے لائق ہی نہیں، اس لیے فرمایا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا اور بہت قہر والا ہے۔ اور مزید فرمایا کہہ دو کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک پاک ہے۔ نیز فرمایا اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے کہ وہ عاجز اور ناتواں ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں، گالی یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ سے زیادہ برداشت کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، وہ پھر بھی انہیں رزق دیتا رہتا ہے اور عافیت دیے رکھتا ہے۔ 4 الہامی کتب کا وقت نزول۔ امام ابو زرعہ مشکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، یہ تورات سے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، یہ زبور سے 1050 سال بعد نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن 24 رمضان المبارک کو یعنی 25ویں رات کو نازل ہوا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل ہوئی، اور جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، لہٰذا تو شاہد رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا عظیم احسان یہ تھا کہ انہیں اپنا پیغمبر بنایا۔ آپ کو ایک امتیازی وصف بھی حاصل تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ آپ کو والد کے بغیر صرف والدہ محترمہ سے پیدا کیا گیا، اور پھر آپ کی والدہ کو لوگوں کی نازیبا باتوں سے معجزانہ طور پر مبرہ ثابت کیا گیا۔ اس لیے فرمایا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح آپ کی والدہ کی طرف بھیجی، اور جب آپ منصب رسالت پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہا اور کافروں سے آپ کا بچاؤ کیا۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، یعنی آپ نے بچپن اور گہوارے میں بھی اللہ کی طرف بلایا،
اور ڈھلتی جوانی کے وقت بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور وہ عیسیٰ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو۔ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور انہوں نے قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک تدبیر کی، اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص معجزات۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شہرہ تھا اور بڑے سے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا جس سے جادوگر بھی ششدر رہ گئے۔ چونکہ وہ جادو کی تمام باریکیوں سے واقف تھے لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص عنایت اور مدد ہے، اور آپ یقیناً رسول ہیں، چنانچہ وہ بلا توقف ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و علاج کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ کو مادر ذات نابینا کو صحت یاب کرنے کا معجزہ ملا۔ کوئی ماہر سے ماہر طبیب اور ڈاکٹر قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے معجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس ماحول اور زمانے میں ہوئی جس میں فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل کیا جس کے مقابلے میں آج تک ایک بھی صورت پیش کرنا ممکن نہیں ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چند پاک باز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔ کچھ شریر افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، وقت کے حکمران کو غلط اطلاعات پہنچائیں، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا، آپ کی شکل و شباہت کسی اور شخص کو دے دی جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ بہت سے عیسائی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ صلیب پر لٹکایا جانے والا شخص مسیح ہے، لیکن دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ نے لوگوں کو آخری نبی کی بعثت کی خبر دی جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ آپ نے انہیں نبی علیہ السلام کا نام بھی بتا دیا اور آپ کی واضح علامات بھی بیان فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بلایا تو اسلام کی طرف جائے اور وہ اللہ پر جھوٹ بندے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی پوری کر کے رہے گا خواہ کافر ناخوش ہوں۔ مزید ارشاد الہی ہے، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں،
سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر واعظ فرمایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اب عرب سے نبی امی پیدا ہوگا جو سلسلہ نبوت کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ نزول مائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ وہ اس میں سے کھائیں اور انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے اور بعد میں خوشی کا یہ دن ان کے لیے عید کے طور پر مقرر ہو جائے۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ وہ اس میں سے کھائیں اور انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے اور بعد میں خوشی کا یہ دن ان کے لیے عید کے طور پر مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن خوشی منایا کریں اور یہ آسمانی کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر غریب کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اس مطالبہ سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ تاہم لوگوں نے اصرار کیا کہ اللہ سے یہ درخواست ضرور کریں۔ ان کے اصرار پر آپ اون کا سادہ اور معمولی ٹاٹ پہن کر مصلے پر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ ان کی یہ درخواست قبول ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت و برکت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو۔ قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا۔ وہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ کے نام سے، اور رومال اٹھا دیا۔ دسترخوان پر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ ایک قول کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے پھل بھی تھے۔ اس کی بہت عمدہ خوشبو تھی۔ ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا، پہلے آپ شروع کریں۔ آپ نے فرمایا، اس کا سوال تو تم ہی نے کیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے شروع کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کو حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ ان کی تعداد 1300 کے قریب تھی۔ انہوں نے کھایا تو ہر آفت زدہ اور بیمار تندرست ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر ان کو افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں نہ کھایا۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے پہل دسترخوان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ بیک وقت اس سے کھاتے تھے۔ ان کی تعداد 7000 افراد تک پہنچ جاتی تھی۔ کچھ مدت بعد وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اترنے لگا، جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن معجزاتی اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس پر بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے نازیبہ باتیں کہنی شروع کر دیں۔ تب دسترخوان اترنا بالکل بند ہو گیا اور نبی علیہ السلام پر تنقید کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں
یہ دسترخوان نازل نہیں ہوا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق ناشناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اس پر وہ ڈر گئے اور مطالبہ واپس لے لیا۔ علاوہ ازیں عیسائیوں کی کتابوں میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ اتنا اہم واقعہ نقل ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند فرمودات۔ امام شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے۔ فرماتے ابن مریم کے لیے مناسب نہیں کہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا جس طرح بادشاہوں نے حکمت و دانائی تمہارے لیے چھوڑی ہے تم دنیا ان کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دریافت کرو، میں نرم دل ہوں اور اپنی نظر میں چھوٹا ہوں۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا جو کی روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیو اور دنیا سے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے۔ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں سب سے برا شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم سے اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب لوگ اسی جیسے بن جائیں۔ آپ فرماتے تھے دنیا میں سے گزر جاؤ، اسے گھر نہ سمجھ لو۔ نیز آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے اور ناجائز نظر سے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آدم کے کمزور بیٹے، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہ، دنیا میں مہمان کی طرح رہ اور مسجدوں کو گھر بنا لے۔ اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، جسم کو صبر کی تعلیم دے اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈال۔ کل کے رزق کا فکر نہ کر، یہ بھی گناہ ہے۔ رفع آسمانی یا صلیب پر موت۔ کچھ یہودیوں کی چگلیوں اور سازشوں سے بادشاہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، جبکہ یہودی اور عیسائی اس باطل عقیدے پر قائم ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا اور وہ یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اسی دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔